دوستو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ایسے خطرناک ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی دشمنان اسلام کے پسینہ نکل جاتا ہے۔ دوستو پاکستان کے یہ ٹیکنالوجیز اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ اگر ان کا پتہ امریکہ کو چل جائے تو وہ کبھی خواب میں بھی پاکستان سے پنگا نہ لے۔ دوستو ایک ریکویسٹ ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اویر لنکن اینٹی ایئر کرافٹ گن۔ دوستو اویر لنکن اینٹی ایئر کرافٹ گنز میں سب سے زیادہ کارآمد اویر لنکن گن کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ اویر لنکن کنٹن ویز نام کی کمپنی بناتی ہے۔ یہ گن کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر ملک کے زیر استعمال ہے۔ امریکہ اس گن کی ایک حصہ اپنی نیوی فرائیگیٹ پر بھی استعمال کرتا ہے، جو کہ 20 mm کی گن ہوتی ہے۔ اس گن کی سب سے باری قسم 35 mm ٹاؤٹ اوور لنکن گن پاکستان کے زیر استعمال ہے، جو کہ 2 بیرل گنز۔ یہ گن 13,000 فیٹ یعنی کہ 4,000 میٹر بلندی پر پرواز کرنے والی کسی بھی چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ گن 550 راؤنڈ فی منٹ کے حساب سے فائر کرتی ہے، جبکہ اس گن کی بیرل میں 550 راؤنڈ ہی موجود ہوتے ہیں۔ دوستو اگر اس کی 3.2 بیرل کی لمبائی بڑھا دی جائے تو اس کا فائرنگ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ واحد اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے جو ایک ہی وقت پاکستان کی نیوی، پاکستان کی آرمی کے زیر استعمال ہے۔ ان گنز کو پاکستان نیوی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس ان گنز کو فضائی اڈوں کے آس پاس نصب کرتی ہے۔ پاکستان آرمی زمینی افواج کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے انہیں میدان جنگ میں تعینات کرتی ہے۔ ان گنز کو ایک وہیکل پر لگے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے۔ ان گنز کے اوپر لگی ہوئی جعلی گن کو جہاز کے ریڈار سے اوجھل رکھتی ہے۔ پاکستان ان گنز کو بڑی تعداد میں آپریٹ کرتی ہے اور کسی بھی فضائی دشمن کے لیے یہ حقیقی موت ثابت ہوگی۔ نمبر 2، MVRDE ڈریگن اینٹی مائن۔ دوستو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو خود تیار کیا ہے۔ یہ وہیکل اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اگر اس کے نیچے بم بھی پڑ جائے تب بھی اس وہیکل کو تھوڑا سا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ یہ وہیکل بھی آرمی کی دوسری گاڑیوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے زیر زمین سے مائنز کو نکالتی ہے۔ اس وہیکل کے آگے ہلکے ڈیزائن کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو زمین سے مائن کو نکال کر اپنے سے دور پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ وہیکل بم کو اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ مائن اس کے نیچے پٹ جائے، لیکن دوستو اگر کوئی مائن اس کے نیچے پٹ بھی جائے، اس کو اتنا زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے کہ اس وہیکل کو ذرہ سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، ایگزوسٹ میزائل۔ دوستو فرانسیسی زبان میں ایگزوسٹ یعنی اڑتی ہوئی مچھلی اور جنگ میں تباہی کا نشان ایگزوسٹ میزائل فرانس کی کمپنی MBDA نے بنایا ہے۔ 15 فیٹ لمبے اس میزائل کو حرفن مولا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ہر قسم کے پلیٹ فارم سے فائر ہو سکتا ہے، مطلب لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے لے کر سب میرین تک، جہازوں سے لے کر بحری جہازوں تک، حتیٰ کہ زمین سے بھی اسے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے اور ایگزوسٹ میزائل ایک طرح سے دشمن کے بحری جہازوں کا موت ہے۔ یہ ڈیڈ انجن سے بھی چلتا ہے اور خاموشی سے ٹارگٹ کو کامیاب بناتا ہے۔ اس کی رفتار 315 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس کے بھی موبائل فون کی طرح مختلف ماڈل اور مختلف نام ہیں، جیسا کہ MM39 ایگزوسٹ زمین سے لانچ کیے جانے والا، AM39 ایگزوسٹ ہوا سے لانچ کیے جانے والا، SM39 ایگزوسٹ سب میرین سے لانچ کیے جانے والا، اور MM40 اس کا بلاک 3 ہے جو کہ 2007 میں منظر عام پر آیا۔ اس نے بہت سارے جنگوں میں حصہ بھی لیا اور جہازوں کی تباہ کاریوں کی سبب بنی۔
اس کا سب سے مشہور نشانہ برطانوی نیوی کا MHS ڈسٹرائر شپ یارڈ بنا تھا، جس سے ارجنٹائن ایئر فورس کے اٹیلین جہاز نے ایگزوسٹ سے تباہ کیا تھا۔ عراق ایران جنگ میں ایگزوسٹ میزائل کا نشان عراقی پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے امریکی اولیور فرائیگیٹ USS اسٹاک بنی تھی۔ پاکستان اس کے پہلے 3 ماڈل استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک بھرپور میزائلی طاقت بن کر پاکستان نیوی میں شامل ہوا تھا اور اب تک موجود ہے۔ نمبر 4، KRL-122 ملٹی بیرل راکٹ سسٹم۔ دوستو، پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین ملٹی راکٹ سسٹم موجود ہیں، لیکن دوستو KRL-122 نام کا ملٹی راکٹ سسٹم پاکستان خود تیار کرتا ہے۔ یہ ایک میڈیم رینج 122 mm ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے لے کر 40 کلومیٹر کی رینج تک راکٹ داغ سکتا ہے۔ یہ ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی 32 سے 40 ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ایک N-35 نامی 6x6 پر نصب ہوتی ہیں۔ یہ راکٹ سسٹم 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام راکٹس کو داغ سکتا ہے۔ اس کا کریو 3 افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور اس نظام کو خان ریسرچ لیبارٹریز میں بنایا گیا تھا اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو بھی فروخت کیا جا چکا ہے۔ یہ سسٹم پاکستان کی طرف سے بھارتی کور اسٹار ڈاکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کے لیے ایک کڑی ہے۔ نمبر 5، A-100E ملٹی بیرل راکٹ سسٹم۔ دوستو، کسی بھی جنگ میں ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بہترین دفاعی ہتھیار ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر جب حملہ آور دشمن خطرناک اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو۔ اگر دشمن کسی بڑے شہر پر حملہ کر دے تو دشمن کو پوری طور پر تباہ کرنے کے لیے بھاری اور تیز رفتار گولے داغنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے ملٹی بیرل راکٹ سسٹم کام آتا ہے۔ پاکستان شروع سے ہی امریکی ساختہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم استعمال کرتا آیا ہے جو کہ میڈیم رینج کے حامل تھے۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اپنے پیناکا نامی ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بنانے کا اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی پاکستان نے جدید اور لمبے فاصلے پر مار کرنے والے راکٹ لانچر کے لیے کوششیں تیز کر دی، لیکن امریکہ نے پاکستان کو ہتھیار دینے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ دوستو، جس کے باعث پاکستان کو چینی ڈیفینس ریسرچ ادارے کا سہارا لینا پڑا، جس کے تعاون سے پاکستان لائسنس پر A-100E نام کے جدید ترین اور لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹرک پر نصب بھی راکٹ سسٹم کا پہلا تجربہ عزم 93 مشقوں کے دوران کیا گیا تھا، جبکہ یہ نظام اب تیزی سے پاکستان آرمی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ نظام کسی بھی موسم میں 100 کلومیٹر کے لمبے فاصلے تک ایک ہی وقت کئی راکٹس داغ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ روس اور انڈیا کا مشترکہ بنایا ہوا پیناکا راکٹ سسٹم تقریباً 75 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ دوستو، A-100E 10 ٹیوب پر مشتمل ہے اور یہ سسٹم 1 سیکنڈ میں تمام 10 راکٹ فائر کر سکتا ہے۔ اس نظام کا وزن 45 ٹن تک ہوتا ہے۔ دوستو، سیالکوٹ، لاہور، کراچی اور بارڈر کے قریب واقع علاقوں میں رہنے والے لوگ اب محفوظ ہو چکے ہیں۔ شاید ان شہریوں کو اپنے محسنوں کی تیاریوں کا علم ہو بھی یا پھر نہ ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ us۔